علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وحبیب المجتبی وعلی ابن امہ ووسیلہ علی ابن ابی طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وآله العائم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات پھر بھی مل کر بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت محترم سامعین، گفتگو عشرہ محرم الحرام جس موضوع کو ہم نے چنا اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کافی ساری گفتگو کی اور ابھی بہت ساری گفتگو اپنے دامن میں مطالب کو لیے ہوئے ہے۔ گزشتہ کل ہم نے اس مقام پر گفتگو کو چھوڑا تھا کہ پروردگار نے فرمایا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب میں آپ کو لوگوں کے شروں سے محفوظ کر دوں گا۔ اس مقام پہ ہم نے کل گفتگو کو چھوڑا تھا، یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو تہمت غدیر میں لگی ہے، یوں کہوں کہ یزید نے جو تہمت لگائی تھی اور کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اتنا تو آپ صاحب نے سنا ہے۔ یہ یزید نے کہا تھا کہ ما جا بہی وحی، کوئی وحی نہیں آئی، ما جا بالقرآن، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی جبریل آیا، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے، یہ فقط بنی ہاشم کا ایک اپنا ڈھونگ ہے، نقل کفر نباشت کہ خاتم الانبیاء۔ توجہ فرمانا، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، وقت کی رضا کی کو دیکھ کے جلدی، یہ جو یزید نے بات کی تھی، یہ یزید نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ یزید کی فکر، یہ یزید کی جو بات تھی، یہ اصل میں یہ بات جو پہلے تھی اس نے وہی بات کی جو اس کے آبا و اجداد نے 10 ہجری میں کی تھی۔ میری بات کو سمجھ لیجیے، وہ جو 10 ہجری میں خطرہ تھا رسالت مآب کو اور وہ جو ڈھونگ رچنا تھا، اسی ڈھونگ کے ڈر کی وجہ سے رسول ہی کہتے تھے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا، کہیں گے یہ دین اقرب پروی ہے۔ آج تک خود تھے، آج خود جا رہے ہیں، اپنے چچا زاد بیٹے بھائی کو بنا کے جا رہے ہیں، ڈر تھا۔ توجہ فرمائے، اگلی بات سنیں، رسالت مآب کے اوپر تہمتیں لگی کہ یہ سحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ تہمتیں لگائی، ہر نبی کے اوپر لگی اور ختمی المرتبت کے اوپر بھی تہمتیں لگائی، لیکن یہ تہمتیں لگانا کہ یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ سحر کرتا ہے، یہ تہمت چھوٹی تھی۔ کیوں چھوٹی تھی؟ اس لیے کہ یہ تہمت رسول کے ساتھ فقط مختص تھی اور یہ ہر نبی کو لگی ہے، لیکن یہ جو غدیر میں تہمت لگنے والی ہے یہ رسول کے ساتھ نہیں، یہ دین کے ساتھ مختص تھی۔ اس بات کو سمجھیں، یہ کہ کیوں پروردگار نے فرمایا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب میں آپ کو لوگوں کی شروں سے بچا لوں گا۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا جو 10 ہجری میں ہے، یہ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 10 ہجری میں جو لوگ اکٹھے تھے وہ ابو سفیان سے بڑے کافر تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن تدبر کرنا ہے، بھئی قرآن کی آیت ہے وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب میں آپ کو لوگوں کی شروں سے محفوظ رکھوں گا۔ تو ہر عاقل، جس کے بھیجے میں عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے، جس کے پاس فکر ہے، جو قرآن پڑھ سکتا ہے، جو تدبر کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب 10 ہجری سب مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ ہو چکی تھی، رسالت مآب 2 مہینے کے بعد ختم المرتبت کی شہادت ہے، جب آخری وقت ہے تو جو پروردگار کو کہنا پڑا تجھے میں لوگوں کے شروں سے محفوظ رکھوں گا،
یہ تو آیت اس وقت آنی چاہیے تھی جب 27 رجب کو رسالت مآب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اس وقت ابو لہب جیسے کافر تھے, ابو سفیان جیسے کافر تھے, تب تو پروردگار نے نہیں کہا. آج کیوں کہہ رہے ہیں جب سب مسلمان ہیں, جب سب اپنے ہیں, کیوں پروردگار کو کہنا پڑا میرا حبیب وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, میں آپ کو لوگوں کے شروں سے محفوظ رکھوں گا. تو یہ تہمت تھی, جنہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ اگر ختمی المرتبہ نے یہ کام کر دیا تو ہم تو کہیں گے ٹھونک رچا دیں گے, کٹورا پیٹیں گے, ہم تو کہیں گے ہم تو پہلے کہتے تھے یہ دین کوئی نہیں ہے, یہ جبریل نہیں آیا, یہ قرآن نہیں آیا, کوئی وحی نہیں ہے, کوئی توحید نہیں ہے, یہ تو ایک بنی ہاشم ایک اپنی حکومت کو لانے کے لیے, اپنے تخت کو چمکانے کے لیے آج خود تھے, اب جا کر اپنے چچا کے بیٹے کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. اس بیک گراؤنڈ کو سمجھے, پورا منافقین نے جو ماحول بنا چکے تھے ختمی المرتبہ کو یہ تھا کہ آج دین چلا جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس سے بڑی کیا تہمت ہو سکتی ہے. تو پروردگار کی آواز ہے میرے حبیب گھبرانی, میں تجھے لوگوں کے شروں سے محفوظ رکھوں گا. تو اس وقت پھر کیا ہوا, ان ساروں میں سے ایک سامنے آیا جس نے اپنے ما فی الضمیر, جو دل میں حسد تھا, جو دل میں کینہ تھا, اس کو ظاہر کر دیا ختمی المرتبہ کے سامنے. وہ حارث بن نعمان فہری, اس نے اپنے کینے کو اظہار کیا. وہ ایک نہیں تھا, وہ پورا ٹولہ تھا, وہ پورا گروہ تھا, وہ سربراہی کر رہا تھا. اور یہ حارث بن نعمان فہری ایک قوم کا نام ہے, میرے لفظوں میں غور فرماؤ, ایک قوم کا نام ہے, ایک شخص کا نام نہیں ہے. اور میں نے کل بھی کہا وَيَعْصِمُكَ النَّاسِ فعل مضارع, آج بھی لوگوں کا ڈر ہے, آج بھی شیطانیت ہے, آج بھی کچھ افراد ہیں جو ناس ہیں لیکن شیطانی بھیجے میں ہیں. آج بھی حارث بن نعمان فہری ہے, آج بھی اس ولایت کو مشکل ہے, یہ مشکل ہے, ہمیشہ رہے گی. اس حارث بن نعمان فہری نے آنے کے بعد جو ہے اپنے درد کو, اپنے حسد کو, اپنے کینے کو اظہار کر دیا. اور آپ جائیں قرآن پڑھیں, قرآن میں خداوند متعال فرما رہے میرے حبیب جس جگہ پر آپ ہوں گے ہم ادھر عذاب نہیں بھیجیں گے. یہ قرآن ہے, میرا حبیب ادھر آپ ہوں گے ادھر پروردگار عذاب نہیں بھیجے گا. اس کے بارے میں مفسرین نے کہا یہ کیا وجہ کہ ادھر ختمی المرتبہ بھی موجود ہیں, ادھر حارث بن نعمان فہری کے اوپر عذاب بھی آیا ہے. اس کی مختلف تعویلیں کی ہیں, لیکن آج میں وہاں نہیں جانا چاہتا, لیکن گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مطلب سمجھ سمجھیں یعنی کیا, کیونکہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کا شر, یہ لوگوں کا ڈر, یہ لوگوں کا خوف میرا حبیب یہ رہے گا. لیکن یہ جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو سوچیں, رسول اعظم سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. میرے لفظوں میں غور فرماؤ, رسالت مآب سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے, کیونکہ خود امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں خوف و حراست کا سما ہوتا تھا, ہر طرف سے قتل و غارت ہوتی تھی, ہم سارے جس کی جا کر پناہ لیتے تھے وہ ختمی المرتبہ تھی. جب رسالت مآب اتنی قدر شجاع ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے آپ نہ ڈریں. تو یہ خوف خوف نفس نہیں تھا, یہ خوف خوف جان نہیں تھا, یہ خوف خوف ذات نہیں تھا, یہ خوف خوف الہی تھا. اس آیت کو سمجھو گے تو بارے میں نہیں, ورنہ بہت سے سوال ہوتے ہیں. یہ خوف خوف الہی تھا. کیا الہی خوف تھا؟ کہ دین ختم ہو جائے گا. یہ جو کفار چاہتے تھے تمام انبیاء کے نبوتیں چلے جائیں گی, قرآن چلا جائے گا, تورات چلی جائے گی, زبور چلا جائے گا, انجیل, سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ لو, یہ تو کوئی دین نہیں ہے. یہ خوف تھا, یہ خوف الہی تھا. پروردگار نے کہا اس کا میں نے بندوبست کر رکھا ہے, آپ ولایت کا اعلان کر دیں. تو اس کو بس وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اب یہیں سے میرے محترم سامعین دو ولایت ہیں, میں نے اس دن بھی کہا یہاں سے گفتگو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں جتنا میرے پاس وقت ہے. دو ولایت, ایک ولایت پروردگار کی جس کو اس خداوند متعال نے اس دنیا میں ان انوار الہیہ سے ظاہر کیا, اور پوری طرح جاؤں گا کوئی بھی بغیر واسطے کے اس پروردگار سے توحید نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کی ولایت پہلے ہے, پھر اس کا ربوبیت والا نظام ہے.
پہلے ولایت ہے، پھر وہ رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے مربی، تربیت کرنے والا، چلانے والا، امور کو تدبیر کرنے والا. تو اس کا ہر امر جو ہے وہ ولایت کے تحت ہی تدبیر ہوتا ہے. اس کا ہر امر ولایت کے تحت تدبیر ہوتا ہے، نظام چلتا ہے، اس پروردگار کا نظام ہے. اور اس کا ہر نظام پہلے ولایت پھر ربوبیت. تو عرفان میرے میں بتا سمجھ گے، پہلے ولایت پھر اس اللہ کا نظام کیا ہے؟ جبرائیل آنا، بادشاہوں کا آنا، قرآن کا آنا، دین کا آنا، یہ سارا نظام ہے. پروردگار کا یہ سارا نظام ولایت کے تحت ہے. پہلے ولایت ہے، پھر وہ رب ہے، پھر وہ ربوبیت سے تدبیر کرتا ہے. تو اب یہ پوری یہ جتنی توحید ہے، کسی نے بغیر واسطے کے، اصل امکان نہیں ہے کہ وہ پروردگار سے بغیر واسطے کے توحید لے. کوئی امکان نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بغیر واسطے کے، یعنی ان 14 کے بغیر اللہ سے مستقیم توحید نہیں لے سکتا. پوری توجہ، بغیر واسطے کے، یعنی یہ چہارتا انوار الہیہ وسیلہ بنے ہیں کہ بن انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، سب نے ان انوار الہیہ کے واسطے سے پروردگار سے توحید لی ہے. اور یعنی یہ چار انوار الہیہ واسطہ وسیلہ بنے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ولایت کو ان چہارتا انوار الہیہ سے لیا. اصلاً امکان نہیں ہے کہ کوئی نبی ان چہارتا انوار الہیہ کے بغیر خود مستقیما پروردگار سے اللہ کی ولایت کو لے. معرفت کو سوچیں، یعنی ولایت کیا، اصل امکان نہیں ہے. جبرائیل، تمام فرشتے جتنے بھی ہیں، یہ چہارتا انوار الہیہ وسیلہ ہے. اور پھر پروردگار نے یہ قرآن، ہم آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پروردگار نے اس میں فرمایا اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ظلمات سے نکل کر نور میں انٹر ہو گئے. اور پھر فرمایا وہ جنہوں نے کفر کیا، طاغوتی ہیں، جنہوں نے پروردگار کے سامنے، انہوں نے نور سے نکل کر ظلمت میں چلے گئے. اور یہ وہی اصحاب ہیں جن کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. اب عجیب ہے، یعنی توجہ، ایک وہ ٹولہ جو ظلمت سے نکل کر نور میں انٹر ہوا، اللہ کہہ رہے ان کا میں ولی ہوں. ایک وہ ٹولہ جو نور سے نکل کر ظلمت میں انٹر ہو گیا، اللہ فرما رہے ان کا ولی شیطان ہے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بھئی اب قرآن ہے، تدبر کریں، آیت الکرسی سارے پڑھتے ہیں، کون سی ایسی ظلمت ہے، یہ نور کیا ہے کہ پروردگار کہہ رہے کچھ ٹولے ہیں جو ظلمت سے نکل کر نور میں چلے گئے، کچھ ایسے جو نور سے نکل کر ظلمت میں چلے گئے. معصوم نے فرمایا نور سے مراد ہم 14 کی ولایت ہے. یعنی جنہوں نے ظلمت داری کی، دوسروں کی ولایت کو چھوڑ کر ہماری ولایت لے لی تو اللہ ان کا ولی بن گیا. اور جنہوں نے ہماری ولایت کو چھوڑ کر ظلمت اغیار میں چلے گئے، ان کا ولی شیطان بن گیا. یہ وجہ ختمی اور مرتبت نے حدیث فرمائی امیر المومنین کی فضیلت میں، اور وہاں پر ارشاد فرمایا اولیاء اللہ، جو بھی علی کا دوست ہے اللہ کہتا ہے یہی میرے دوست ہیں. فرمایا اولیاء اللہ. اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ ہو کہنے سے انسان گلے پھاڑ کے توحید پڑھے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. یا آپ کہتے رہے اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، جو کچھ کہتے رہو. اللہ کہتے ہیں تم میرے دوست نہیں ہو. اگر میرے دوستوں کو دیکھنا ان کو دیکھو جو علی کے دوست ہیں. فرمایا جو علی کے دوست
وہ مجھے اللہ کے دوست. اور پھر میں آداہو آداء اللہ، جو بھی علی کا دشمن ہے وہ مجھے اللہ کا دشمن ہے. دشمن. اور پھر میں اتباعہو فریضۃ من اللہ، علی علیہ السلام کی تباہی اللہ کا اصلی فریضہ ہے. اس کی تباہی اور یہی وجہ ہے کہ جب علی ابن موسیٰ رضا صلوات پڑھی گا محمد والا صلوات پڑھی محمد بہت سے معرض ہیں. معذرت اب ٹائم بالکل نہیں رہا میرے پاس، مزاح کی بات ختم، بے مقدمات ہی میں گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. اب جب علی ابن موسیٰ رضا میرے مولا نیشاپور پہ آئے تو وہاں پہ 24,000 محدثین کے ہاتھ میں قلم تھا. بیدار ہے میرا ساتھ ہے. 24,000 محدثین کے ہاتھ میں قلم تھا. انتظار کر رہے تھے کہ وقت کا محمد کچھ کہے ہم لکھیں. یہ تاریخ کا بدلہ ہے. ایک محمد تھا جو قلم دواد مانگتا رہا نہیں دیا. یہ تاریخ کا بدلہ ہے. ادھر تم نے نہیں دیا، آج منتظر رہو کچھ لکھیں. اب سب نے کہا ابن رسول اللہ، اس کو میں کھول لوں کبھی وقت میرے پاس ہوا. ارشاد فرمائے ہم دیکھیں آپ کا چہرہ دیکھیں. تو کسی نے کہا کہ تم تو سارے بادشاہوں کو دیکھتے ہو، ہارون کو دیکھ رہے ہو، مامون کو دیکھ رہے ہو، سب کو دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم روزانہ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم روزانہ کہتے ہیں اس رسول کا چہرہ تو دیکھیں. میں لفظ میں غور، اس رسول کا چہرہ تو دیکھیں. تڑپ تھی. میرے مولا نے اپنے دائیں ہاتھ سے عماری سے وہ حجاب پردہ اٹھایا، کہا یہ اپنے رسول کو ارشاد فرمائے. فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. لا الہ پروردگار فرما رہا میرا ایک قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں انٹر ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا. یہ بات کہنے کے بعد مولا نے پھر عماری سے پردہ نیچے ہٹا دیا. اب 24,000 محدثین کے قلم ہے کہ ابھی تک اس بات میں اجمال ہے، یہ بات مبہم ہے، بات واضح نہیں ہوئی کہ اپنے رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائے، کچھ اور کہیں ہم لکھیں. پھر میرے مولا نے دائیں ہاتھ سے پردہ اٹھا کے فرمایا بشرطہا وشروطہا وعان من شرطہا. فرمایا فقط اللہ کا قلعہ لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے، فقط لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ کے دوست نہیں بنو گے، فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے. اس کے ساتھ شرط ہے، اور شرط ہم 14 کی ولایت ہے. اگر ہماری ولایت ہوگی پھر لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، ورنہ تو خدا کے دشمن بن جاؤ گے. یہ ولایت کو سمجھے محترم سامعین. یہ ولایت تھی حضرت عباس میں. کیونکہ امام حسین کے قریب گئے تھے تو پروردگار نے جتنا قرب حاصل کیا، پروردگار نے اتنی ہی ولایت حضرت عباس علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور یہ پورا کربلا کے واقعے میں جو آپ دیکھو یہ اثر ہے اس ولایت کا، یہ شجاعت اثر ہے اس ولایت کا، یہ علم اثر ہے اس ولایت کا، یہ تقوی اثر ہے اس ولایت کا، یہ زور اثر ہے اس ولایت کا. بس عزیزدارو آج بڑی دکھی سی رات ہے. آج 8 محرم 9 کی رات ہے. آج ہم شیعوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. جب بھی آیت اللہ خوئی جاتے تھے نا کربلا میں 2 سلام کرتے تھے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے میں. پہلے سلام السلام علیکہ یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی تیرے اوپر سلام ہو. دوسرا سلام السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کی چادر عباس تیرے اوپر میرا سلام ہو. عزیزدارو نہیں سمجھے، ہم نے اس درد کو نہیں احساس کیا کہ جس دن حضرت عباس کی شہادت ہوئی صداقت کا کتنا نقصان ہوا ہے. اس درد کو کون سمجھے گا؟ کیا مقام ہے حضرت عباس کا.
ایک شخص آیا میرے مولا علی بن حسین کی بارگاہ میں اور لفظ عباس لیا، امام کھڑے ہو گئے. پھر میرے مولا بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک سائل نے پھر لفظ عباس لیا، میرے مولا پھر کھڑے ہو گئے. 3-4 مرتبہ امام فرماتے اگر تم قیامت تک میرے چچا کا نام لیتے رہو گے نا، میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اور مقاتل میں اپنی جدھر بھی مصیبت حضرت عباس، شہادت حضرت عباس پڑھی جائے نا، خود پردے کا وارث امام زمانہ آ جاتے ہیں. امام زمانہ کہتے ہیں مجھے بڑی محبت ہے اپنے چچا عباس سے. اللہ جانے حضرت عباس کون سے، ہر امام کو بڑی محبت تھی. عزادارو بڑی دکھی سے شہادت ہے، بڑے معارف ہیں حضرت عباس کی مظلومیت میں. جب حضرت عباس دنیا میں آئے نا تو اس وقت خدا کے قسم مقتل والے کہتے ہیں علی علیہ السلام 3 بار زمین پہ بیٹھے پھر اٹھے اور 3 بار فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور گھر آنے کے بعد پورے وفائے قرآن کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین اسلام کے آنسو آنا شروع ہو گئے اور بازوں کو چوم کے فرمایا یہی بازو کربلا میں شہید ہو جائیں گے. بس 10 محرم کئی مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام آئے پر امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. فرمایا عباس آپ میری فوج کے سردار ہو، عباس تیرے سہارے میری بہنیں مدینہ چھوڑ کر آئی ہیں، عباس آپ کے سہارے میری 4 سال کی بیٹی سکینہ آئی ہے. بڑی مرتبہ آئے. آخر میں فرمایا اچھا ضرور جانا ہے تو اس سے جا کر اجازت لے جو تیرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی ہے. آئے حضرت عباس علیہ السلام اپنی بہن عقیل بنی ہاشم کے خیمے کے باہر. فرمایا میری بہن زینب مجھے اجازت دو، بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ہر کوئی کہہ رہا ہے الاتش الاتش الاتش، مجھے اجازت ہے. جناب عقیل بنی ہاشم نے روکا. فرمایا عباس کوفہ کا شہر تھا، ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہوا کے جھونکے سے میری چادر اتری. میں نے بس شروع کر دیا، آپ کے ذہن ادھر آئے، بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. ذہن اذہان بنائے، چند منٹ آگے آنسو بہا لیں، تبسل ہو جائے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. ہوا کے جھونکے سے میرے سر سے ردا اتری. عباس میرے بابا علی نے میرے سر پہ بوسہ دیا، پھر میری کلائیوں کو چوم کر رو پڑے. میں نے پوچھا بابا ہوا کے جھونکے سے میرے سر سے ردا اتری ہے، آپ سر پہ بوسہ دے رہے ہیں، کلائیوں کو چوم کے رو رہے ہیں. عباس میرے بابا نے کہا تھا میری بیٹی زینب ایک دن آئے گا تیرے سر سے ردا اتر جائے گی، مسلمان تیرے ہاتھوں میں رسن بنائیں گے. عباس میں ساری زندگی یہی سوچتی رہی جس زینب کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی جرت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسن بنائے. لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر نہیں بچے گی، اب مسلمان میرے ہاتھوں میں رسن پہنائیں گے. بڑی مختصر کر رہا ہوں، یہ پورا حضرت عباس نے جب اجازت لی، جو کچھ مقاتل میں پوری ترتیب ہے اس کی ایک منظر کشی میں کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کتنا مشکل بدعہ تھا حضرت عباس کا اور کیا ترتیب تھی. 64 بچے جن کے ہاتھوں میں پانی کے کاسے تھے، ان کے آگے کھڑی تھی 4 سال کی بطول جناب سکینہ بنت حسین اور بار بار یہ کہہ رہی پریشان نہ ہو، ابھی میرا چچا پانی لے آئے گا، تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، ابھی میرا علی اصغر کی پیاس ختم ہو جائے گی. میں نے اس مقتل کے جملے شروع کر دیے. یہ ان 64 بچوں کی سردار کا نام تھا سکینہ بنت حسین. اس طرف 84 مستور تھی، ان کی سردار کا نام زینب تھا. اور بیوی کہتی تھی تمہاری چادریں بچ جائیں گی، تمہاری چادروں کی میں ضامن ہوں، پریشان نہ ہو، مجھے بڑا مان ہے عباس کی، پر ساری زندگی عباس کے ماں پہ گئے، میں تمہاری چادروں کی میں ضامن ہوں. یہ دوسری منظر کشی. اس خیمے کے اندر یہ سارا ماجرا تھا. جناب فضہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی. جناب فضہ کی نگاہ امام حسین پہ تھی، امام حسین کی نگاہ حضرت عباس پہ تھی. یہ پوری منظر کشی ہے. آپ دیکھیں اب جناب سکینہ بنت حسین اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جناب زینب جناب فضہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جناب فضہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، امام حسین حضرت عباس کو دیکھ رہے تھے. یہ پورا کربلا کا منظر ہے. ادھر سے پیاسوں کی آس نے مشک ڈالی،
بس میں نے لفظ شروع کر دیا جس کا ذہن حاضر ہے بساختہ تڑپے گا. آؤ آج محرم ہے, خدا کی قسم ہے امام زمانے کو بھی کہتے ہیں مولا آج آپ خور ہو رہے ہو گے, آج زینب کے مان ختم ہو گئے, آج پیاسوں کی آس ختم ہو گئی ہے, جو ماتمیوں آج ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. حضرت عباس نے گھوڑے کو ایل لگائی سیدھا کے, اتنی شجاعت تھی کہ یہ لعین عباس کو دیکھتے بھاگ گئے. کہا یہ وہی عباس ہے جس کے 55 میں صفین میں آیا تھا, آج 34 سال کا کڑیل جوان ہے. کوئی ہتھیار نہیں تھا, فقط عباس کا چہرہ دیکھ کر بھاگے. کوفے تک فوجیں لگی, 4000 فقط وہ افراد جن کا علقمہ پہ پہرا تھا وہ تیر میں ماہر تھے. حضرت عباس کو دیکھ کر ان کے بدن میں کپ کپی آ گئی. علی کی شجاعت کا وارث عباس نے خوش مشکیزے کو پر کیا. لفظوں میں غور فرمانا, بس مقتل شروع. خوش مشکیزوں کو پر کرنے کے بعد اپنے بازوں میں مشک کو ڈالا, دوسرے ہاتھ میں علم کو پکڑا, گھوڑے کو ایل لگائی, کہا چل اب جلدی چل خیموں میں چلے. دارو بس میرا دل پھٹ رہا سے جو مقتل کی جو میں نے منظر کشی کی ہے اس کو ذہن میں رکھنا بڑا رو گئے. دارو حضرت عباس نے جب گھوڑے کو ایل لگائی, خدا کی قسم ہے گھوڑا فوجوں کے درمیان سے یوں گزرتا رہا تھا, جن کا جو کربلا گئے نا ایک دفعہ اپنا ذہن کربلا لے کے چلے جاؤ. دارو جب جا رہا تھا عمر صاحب نے کہا خبردار ایک گھونٹ پانی میں نہ خیموں میں نہ پہنچے, ایک گھونٹ بھی آل محمد کی بیویاں پانی نہ پیے. حکیم بن طفیل ایک نامی شخص تھا, اس نے دائیں بازو پہ وار کیا. حضرت عباس نے جلدی سے مشق کو دوسرے بازو میں لے آئے. جو کربلا کے زہر بیٹھے مجھے گواہی دو گے آج بھی وہ جگہ موجود ہے جدھر غازی کے بازو قلم ہوئے. الحمدللہ اجکم الزہرا اجکم الزہرا, تیاری کر رہے ہیں آج بھی وہ جگہ موجود ہے. جب پہلا بازو شہید ہوا حضرت عباس نے فوراً مشق کو دوسرے بازو میں ڈال لیا, پھر گھوڑے کو ایل لگایا. دوسرے لعین نے ظلم کیا, دوسرا بازو شہید ہوا. اب مقتل کے مشکل سے موڑ, اب جناب عباس نے مشق کو دیکھو گے میری طرف یوں سینے سے لگایا, لگانے کے بعد اپنے آپ گھوڑے کے اوپر لٹا دیا اور گھوڑے کے کان میں کہتے ہیں بس اب تو جلدی سے مجھے خیمے لے جا, مجھے جلدی سے خیمے لے جا. اب کوئی اور نہیں تھا, بازو تو پہلے شہید چھاتی کے ذریعے سے مشق کو گھوڑے پہ رکھ کے خود اوپر لیٹ گئے. ادھر سے عمر صاحب کہتے جلدی سے تیر کمار میں ڈالو. حضرت عباس پانی خیمے تک نہ لے کے جائے. حضرت عباس نے گھوڑے کو لگائی, گھوڑا دوڑتا رہا. مقتل والے کہتے ہیں جتنے تیر تھے غازی کے بدن میں لگ گئے. پر عباس یہی کہتا تھا میں پانی خیمے میں لے کے چلا جاؤں گا, جتنے تیر آؤ میرے بدن میں لگ جاؤ پر مشکینہ کا مشکیزہ نہ پھٹنے پائے. حرملہ لعین کہتا ہے 3 شعبہ تیر میں کربلا میں لے کر آیا تھا. پہلا میں نے اسکر کو مارا تھا, دوسرا تیر میں نے اس وقت کمان میں ڈالا جب غازی پانی لے کے جا رہا تھا. کہتا میں نے تیر ڈال کر اتنے زور کا مارا, تیر آ کے مشق پہ لگا. آج ادارو مشق میں لگنا تھا, غازی نے دیکھا پانی بہنے شروع ہو گیا. اب ادارو دوسرے لعین نے ظلم کا ایسا گرد مارا عباس عظیم سے زمین پر. جیسے عباس عظیم سے زمین پر آئے, قلعے کے اوپر کھڑے مظلوم کربلا نے فرمایا حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ, میرا حسین ٹیلے پہ گر رہا. فضہ نے دیکھا طرف گئی, رینے پہ موت کی زردی آئی. زینب نے پوچھا فضہ خریت کا نہیں, میرا حسین گر گیا. ادارو زینب پریشان ہوئی, سکینہ نے مڑ کے دیکھا 64 بچوں کے ہاتھوں سے جان 64 بچوں کے ہاتھوں سے جان گر گئے. مقتل کی مشکل سے موڑ, جلدی سے میں نے مولا حسین آئے. حضرت عباس کی لاش پہ آنے کے بعد حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. رکھنے کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں میری آنکھوں سے خون صاف کرے. خون مظلوم کربلا نے صاف کیا. حضرت عباس رونا شروع ہو گیا, اور تیری وفا پہ قربان جاؤں, اور مولا تیری وفا کے قربان جو ام المنین کے دودھ کا سر تھا. رونا شروع ہو گیا. غریب کربلا نے پوچھا عباس کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں کیوں نہ روؤں, میرا سر آپ کی گود میں ہے. جس کا ذہن حاضر ہے ماتمی کا بے ساختہ میرے ساتھ ماتم کرے گا. آج 9 کی رات ہے یار, کون اگلے سال ہوگا جو ہم نے بنی عاشوں میں رہے گا, جن کے گھروں پہ علم لگے ہیں.
میں دعا مانگتا ہوں ماتمی خدا تمہارے بازوں میں حضرت عباس کی طاقت ہے. آج اگر کس کا سر میری تھوڑی دیر کے بعد آپ کی شہادت ہو جائے گی, میرا سر آپ کی گود میں, آپ کا سر کدھر ہوگا؟ عجب نہیں آواز ہے عباس میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں. عباس میں کل کی آئی ہوں, میں نے اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کیا ہے جدھر میرا غریب بیٹا گرے گا. اب دارو امام حسین نے چند درد بھرے بیان کیے حضرت عباس کی لاش پہ. پہلا بیان کیا, فرمایا الان انکسر ظہری, عباس تیری شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. ایک ہوتے کمر کا جھک جانا, ایک ہوتے کمر کا ٹوٹ جانا. ایک لوگ ماں کبھی فرماتے ہیں عباس وہ شہیدوں میں سے میں شہید تھا جس کی شہادت کے بعد حسین کی کمر جھکی نہیں, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پہلا بیان کیا. اس کے بعد فرمایا عباس, اگلا بیان فرمایا یہ شاعر کا ایک شعر ہے جو منسوب کیا اس نے مظلوم کربلا کی طرف. پھر امام نے عباس کی طرف دیکھ کے فرمایا عباس آج کے بعد, پہلے اشارہ کیا فوج شیعہ کی طرف, جو آنکھیں تیرے خوف کی وجہ سے نہیں سوتی تھی نا اب وہ سو جائیں گی. پھر اشارہ کیا اپنے خیموں کی طرف, جو آنکھیں تیری وجہ سے سوتی تھی نا اب وہ نہیں سوئیں گی. حضرتارو یہی وجہ کربلا کے واقعے کے بعد جتنا عرصہ بھی علی کی بیٹی زندہ رہی ہے, کوفہ اور شام میں جب سوتی تھی زجر میں کہے آنا مارتا تھا, اس وقت زینب تڑپ کے کہا کہ عباس تیرے بعد مسلمان مجھے سونے بھی نہیں دے. حضرتارو کون سمجھے عباس کی شہادت. ایک آج میں نے روایت پڑھی ہے جو میں نے 5 سالوں میں نہیں پڑھی, آج میں پڑھوں گا. میں نے بڑی تحقیق کی ہے مقتل میں نے بڑا ڈھونڈا اس مطلب کو. حضرتارو آپ کو سمجھا اتنا کہہ سکتا ہوں, جو ولایت کا بوکس ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا غدیر سے, وہی ولایت کا سارا بوکس انہوں نے عباس میں اتارا. کیونکہ علی علیہ السلام کی شجاعت کا وارث تھا. اتنا مارا ہے خدا کی قسم علی کے بیٹے کو, اتنا مارا ہے کہ ایک لوگ واقعہ وہی فرماتے ہیں جب غریب نے چاہ کہ میں بھائی کی لاش اٹھاؤں نا, جس حصے کو اٹھاتے تھے دوسرا حصہ جدا ہو جاتا تھا. اس وقت رو کے فرماتے ہیں میرا اللہ میرے بھائی عباس کے اوپر جتنا بغض بھی تھا انہوں نے سارا گرا ہے. اگر جو روایت ہے جسے تڑپائے مجھے آپ انصاف سے بتائیں, سارے سن رکھے ہیں آپ نے بات, اگر خدای قسم آپ کا ذہن حاضر ہے شاید مجلس ختم ہو جائے ادھر, مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ کل تک اسی روایت کو سن کے روتے رہیں گے. ساری زندگی آپ کی گزر گئی ہے, آپ نے سنا ہے کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہر شہید کا سر نوکے نیزہ کی انی پہ تھا, لیکن عباس علیہ السلام کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا. یہ روایت ساروں نے بچپن سے سن رکھی ہے. میں کہتا ہوں سید ہو یا تجھے لگار بیٹھو, میں خدا قسم میں پورا مہینہ یہ سن کے جب میں یاد آتی تھی نا میرا ساتھ میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے, میں الحمدللہ جا کے تڑپ جاتا تھا. میں نے بڑا سوچا وجہ کیا ہے, جب ہر شہید کا سر نوکے نیزہ کی انی میں تھا, بات تیرا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ جو کچھ روایات سے سمجھ نتیجہ نکلا وہ یہی ہے, مجھے معاف کر دینا. حضرت عباس کا سر اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ نوکے نیزہ کی انی میں کوئی اتنا ظلم ہوا تھا, انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کے اتنا انہوں نے مارے حضرت عباس علیہ السلام کو, اس قابل نہیں رہ گیا تھا نوکے نیزہ کی انی پہ آئے. ہاں اگر بس 2 منٹ کی مجلس بقایا رہ گئی ہے. اب امام علیہ السلام نے فرمایا عباس تیری لاش میں خیمے لے جاؤں گا. نہیں, لاش خیمے نہیں لے جانی, ایک تو اس قابل نہیں رہ گئی تھی, دوسرا فرمایا مجھے تیری بیٹی سکینہ سے بڑا شرم آتا ہے, مجھے آپ کی بہنوں سے بڑا شرم آتا ہے. ساری زندگی یہی سوچتی رہتی ہمارا مان ہے ایک دن پانی لے آئے گا, آس ختم ہو جائے گی. حال اگر آپ میرے مولا نے کیا کام کیا, آپ جملہ سننا ہے, بان الانکسار علی وجہ حسین. کوئی بھی حسین علیہ السلام کو نا حضرت عباس کی شہادت کے بعد دیکھتا تھا, وہ چہرہ دیکھ کے کہہ دیتا تھا اس کا غازی مارا گیا ہے. اتنا عباس کی شہادت غریب کے دل میں اثر کر گئی تھی. مقتل کے جملے
نے میں نے سنا اب آپ نے نقشہ رکھنا ہے سامنے صاحب سکینہ بنت الحسین پیچھے 64 بچوں کے ہاتھوں میں جام ادھر جناب زینب پیچھے 64 مستورات تھی حضرت امام حسین نے اپنے بھیا کا علم ایک ہاتھ میں لیا دوسرے ہاتھ میں مشک لی مقتل والے کہتے کمر جھکی ہوئی تھی آنسوؤں کو روک رکھا روتا اس لیے نہیں تھا کہ زینب نہ رو پڑے روتے اس لیے نہیں تھے کہ میری سکینہ نہ رو پڑے اللہ دارو ایسی دفعہ وہاں آئے 4 سال کی بطول نے دیکھا کہتی ہے وہ دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے وہ دیکھو میرا چچا مشکلیں کر رہا ہے سارے بچے بڑے خوش ہوئے اب اس طریقے سے میں نے بولا خیموں کے قریب گئے اب جب قریب گئے کیا دیکھا علم تو آیا علمدار نہ آیا علم تو آیا برغالی نہ آیا 64 بچوں کے ہاتھوں سے جام گر ہر نے کہا ہے پیاس ہر بچہ کہتا تھا ہماری وجہ سے تیری کمر ٹوٹ گئی اب جناب زینب نے اب مستورات کو اکٹھا کر کے کہا میں تمہاری چادروں کی کوئی نہیں ضامن اب بازار جانے تم جانو اب شام جانے اللہ دارو یہی وجہ عباس کی شہادت کے بعد شمر نے ڈھول گلے میں ڈال کر میری نہ دیکھو ڈھول گلے میں ڈال کر فوج اشکیاء نے خوشیاں منائی نہ لوٹ لو چادر زینب کی اب زینب کو شام No.
करबल दे सहरावां विच मान लखा सैलानियां दा हाय करबल दे सहरावां विच मान लखा सैलानियां दा हाय करबल दे सहरावां विच मान लखा सैलानियां दा हाय करबल दे
بچے مان لکا سہرانیہ دا ہے کربل دے صحراواں وچ مان لکا سہرانیہ دا ہے کربل دے صحراواں وچ مان لکا سہرانیہ دا ہے کربل دے مدفون شہداء جنت البقیع ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا قریب الحسین، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ یا جد الآباء العقیق و اخت الحسین، السلام علیکہ یا انصار الحسین، السلام علیکہ یا مولائی شہداء کربلا ابا الفضل العباس یا ابا صالح عبد الصالح
السلام علیکم یا مطیع اللہ و مطیع الرسول و مطیع امیر المومنین السلام علیکم یا حجاب زینب و عباس ادرکنی السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا علی بن موسی رضا السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا امام زامن یا زامن یا غریب الغربا السلام علیکم یا آبائک السبات و ابنائک الاربع معصومائکم ماتم میں میری اپیل ہے کہ مسافرہ شام بھی پوری پر آتی ہے شام کی طرف منہ کر کے بی بی کی بھی جاتی ہے السلام علیکم یا مسافرہ شام سیدہ زینب بنت امیر المومنین السلام علیکم یا ام کلثوم بنت امیر المومنین السلام علیکم یا رقیہ بنت امیر المومنین السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین السلام علیکم یا فضت والشام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا نور دارا یا یوسف دارا یا بقیت اللہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان ھذا عجل اللہ تعالی فرجم برحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ یا مولا امام زمانہ ہم استغاثہ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ سمجھے ماتم کر رہے ہیں آپ کو عباس کے بازوؤں کے کٹے ہوئے کا واسطہ آپ کو آپ کی دادی کے پہلوؤں کا واسطہ آپ کا جلدی ظہور فرما یا اللہ جلدی ظہور فرما مولا کا اور ہم مولا کے سامنے ماتم فرمائے میرے کریم اللہ تجھے اپنے کرم و رحم کا واسطہ کریمی حسین کا واسطہ کریمی حسین کی دیکھیے تو آپ پیاسی حسین کے غریبی کا واسطہ ان کے بیٹے کی ظہور میں تحجیل فرما اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائک میاد الفاتح وفی کل سام من ساعت لیل منار ولی وحافظ مقائد مناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ وردقاتم ونمتمتع فی طویلا یا پاک بی بی سیدہ زینب بادشدادی یہ جو ماتم نے ماتم کیا ہے میرے کریم اللہ پاک بی بی یا اپنی دربار میں قبول فرما ان ماتمیوں کو زندگی سے تو سلام کی عطا فرما یا بی بی آپ کو آپ کے حجاب کا پرسہ دیتے ہیں قبول فرما یا بی بی بحق الحسین بحق علی ابن الحسین یا پاک بی بی ان سب کی دعائیں قبول فرما بحق الحسین میرے کریم اللہ جو بھی اس امام برگاہ سے تعامل کرتے ہیں یا جس صفِ ادا سے تعلق ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص بیگم و سید مشتاق حسین شاہ و سید یاور حسین شاہ و دیگر جو بھی مومنین مومنات ان کے درجات بلند فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما اپیل کی گئی ہے کہ سید مشتاق حسین شاہ و بیگم سید یاور حسین شاہ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت اور میری دعا ہے رب کریم بحق الحسین ان ماتمیوں کو ہر قسم کے نظر شر نظر بد نظر نحوست سے محفوظ فرما بحق الحسین پاک بی بی کے صدقے ہر ایک کی زندگی دراز فرما کل ایمان نعرہ حیدری اعلان مجلس اعلیٰ کا سماعت فرمائیں بہادر علی خان اور نادر علی خان ان کی رہائشگاہ پر کل نماز عصر کے ٹائم مجلس اعلیٰ ہوگی جس میں مولانا دلاور عباس قومی صاحب فضیل و صاحب بیان فرمائیں گے بہادر علی خان اور نادر علی خان ان کی رہائشگاہ پر کل 5 بجے مجلس اعلیٰ ہوگی جس میں مولانا دلاور قومی صاحب
محرم الحرام بعد نماز عشاء چودھری سخاوت علی خان بلانے والے، چودھری ناصر علی خان بلانے والے، ان کی رہائشگاہ پر مجلس ادا ہوگی، جس میں مولانا دلاور عباس قمی صاحب فضائل و صحیفیان